الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسق یزید پر ہمارے دروس کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، جس میں ہم نے پہلے درس کے اندر یزید کے فسق کے متعلق کچھ اصولی باتیں کی تھی۔ دوسرے درس کے اندر یزید کے فسق کو احادیث کی روشنی میں ڈسکس کیا تھا، اور تیسرے درس کے اندر 14 صدیوں کے علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء، اصولیین کے ہم نے نقول اور حوالہ جات پیش کیے تھے کہ جو سب کے سب یزید کے فسق و فجور پر اتفاق رکھتے تھے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن ماننے والے کے لیے ایک بھی کافی اور نہ ماننے والے کے لیے دفتر کے دفتر بھی نہ کافی۔ اب ہم آج سے یزیدی حضرات کی کچھ شبہات اور اشکالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے جو وہ یزید کی توثیق پر پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اشکال، سب سے مضبوط دلیل یزید کے نیک ہونے پر، سب سے بڑی دلیل جو انہوں نے اپنے ہر چھوٹے بڑے کو رٹوائی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اگر یزید اتنا برا بلا تھا تو ہزاروں صحابہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ جیسے کہ مولانا طاولہ بندیالی صاحب نے ہزاروں صحابہ کا ذکر کیا، اور یہ ہر قریباً یزیدی کہتا ہے۔ تو پہلی بات تو ہے کہ ہمارے نزدیک یہ کہنا کہ ہزاروں صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ جھوٹ ہے۔ دیکھیں، آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یزید کے فسق و فجور پر یا یزید کے متعلق ہم کچھ بھی پیش کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں، صحابہ سے صحیح سند متصل کے ساتھ دیکھاؤ کیسے ایسا ہوا تھا۔ تو اسی اصول پر ہم بھی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صحیح سند متصل کے ساتھ 1000 نہیں 500 صحابہ کے نام ہمارے سامنے کاغذ پر لکھ کر دے کہ ان لوگوں نے یزید کی بیعت کی۔ فلاں کہتے ہیں فلاں تاریخ میں فلاں، تو فلاں تو سب آپ کے نزدیک شیعوں نے تاریخ تیار کی ہے، شیعوں نے کتابیں تیار کی، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے بقول آپ کے نزدیک صحیح سند متصل حجت۔ تو صحیح سند متصل کے ساتھ ہمیں ان 1000 نہیں، 1000 تو بہت بڑی تعداد ہے، 500 صحابہ کے نام لکھ کر آپ ہمیں بتائیں۔ حالانکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یزید کی مروان نے جب یزید کی بیعت لینا چاہیے تو اب دیگر صحابہ سمیت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صراحتاً اس کا انکار کیا کہ تو قیصر و کسریٰ کا طریقہ جو تم نے اختیار کیا، جس پر اس بدبخت نے سورہ احقاف کی آیت آپ پر فٹ کی اور آپ کو پکڑنے کی کوشش کی، جس پر آپ بھاگ کر اپنی اماں عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چلے گئے، اور اماں نے فرمایا کہ نامرادہ تو جھوٹ کہتا ہے، ہمارے حق میں صرف وہی آیت قرآن کی نازل ہوئی جس میں میری پاکی کا بیان ہے۔ جس کے بعد مروان آپ کا دشمن ہو گیا تھا۔ اماں عائشہ جیسے مصنف عبدالرزاق کے اندر اور فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کے اندر روایتیں موجود ہے کہ یہ آپ کو سب و شتم کرنے کی کوشش کرتا تھا، دل میں بغض رکھتا تھا، اور عبداللہ ابن زبیر کو تو برسر ممبر لعنت ملامت کرتا تھا یہ مروان نامراد جو ہے نا۔ کبھی موقع ملے گا میں اس پر بھی تفصیلی بحث کروں گا۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا، اسی طرح عبداللہ ابن زبیر نے خروج کیا، اسی طرح عبداللہ ابن موتی رضی اللہ تعالیٰ نے خروج کیا، اسی طرح عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا، اس طرح سنان ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے خروج کیا۔ کیا یہ صحابہ نہیں تھے؟ اگر صحابہ کے بیعت کرنے سے یزید کی توثیق ہو جاتی تو ان صحابہ نے جو بیعت نہیں کی تو اس سے یزید کا فاسق فاجر ہونا ثابت کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہ صرف چند صحابہ نہیں تھے، یہ کہنا کہ صرف امام حسین نے خروج کیا جیسے کہ مولانا طاولہ بندیالی اور ہر یزیدی کہتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ صرف امام حسین نے نہیں، دیگر صحابہ نے بھی یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور باقاعدہ جنگ سے لڑی۔ اور پھر یہ صرف صحابہ نہیں تھے، ان کے ساتھ پھر ہزاروں تابعین تھے۔ صرف واقعہ حرہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ 1700 کے قریب انصار اور مہاجرین شہید ہوئے اور 700 کے قریب وفات شہید ہوئے۔ چنانچہ شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ اصل المطالب ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 111۔ وقال النووی فی شرح مسلم ان الخروج علیہم حرام باجماع المسلمین، کہ فاسق فاجر ظالم حکمران کے خلاف خروج کرنا باجماع مسلم حرام ہے، یعنی یہ اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ وان كانوا فسقۃ ظالمین، اگرچہ فاسق فاجر ظالم ہو۔ ونوزع فی دعوى الاجماع بخروج الحسین بن علی علی یزید بن معاویہ وابن الزبیر علی عبد الملک بن مروان وما کل منہما خلق کثیر من السلف۔ کہتے پھر منازعات اور معارضہ کیا گیا امام نووی سے کہ اگر خروج حرام ہے تو امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر نے تو خروج کیا، اور ان کے ساتھ جو اصل میرا مدعا ہے منہما خلق کثیر من السلف، یہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ اسلاف کی ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے خروج کیا یزید کے خلاف کہ وہ ظالم فاسق اور فاجر تھا۔
پھر امام مسلم آگے جواب دیتے ہیں کہ دراصل جو اجماع ہوا تھا یہ اس کے بعد ہوا تھا، واقعہ کربلا کے بعد ہوا تھا، اس سے پہلے مسئلہ اختلافی تھا. بہرحال وہ الگ فقہی مسئلہ ہے، لیکن یہاں کہ یہ صرف ایک امام حسین نہیں، صرف اگر امام حسین عبداللہ ابن زبیر کو بھی لے لیا جائے تو ان کے ساتھ خلق کثیر تھا. پورا حجاز، میں درس نمبر 3 کے اندر واضح کر چکا ہوں، پورا حجاز یہ یزید کی بیعت سے نکل چکا تھا. تو اس لیے یہ جھوٹ نہ بولا جائے کہ صرف امام حسین نے خروج کیا، باقی سارے صحابہ اتفاق رکھتے تھے یا سارے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پوری امت کا اجماع ہو چکا تھا. کتنا سری جھوٹ ہے. اسی طرح مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ فارماتے ہیں شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا. تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہوگی. بغاوتیں، اجماع کوئی نہیں تھا. اس کی زندگی اس سال کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی. دنیا میں بھی اس کو اللہ نے ذلیل کیا اور آج بھی اس کا نام ذلت کے ساتھ ہے اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہوا. یہ شہید کربلا صفحہ نمبر 96. تو اس لیے اول تو یہ غلط فہمی دور کر لے کہ صرف امام حسین نے خروج کیا تھا، باقی ان کے ساتھ کوئی صحابی نہیں تھا. نہیں، دیگر صحابہ بھی تھے اور یہ اکیلے نہیں تھے، یہ خلق کثیر ان کے ساتھ موجود تھی. اگلی بات دیکھیں، جن صحابہ نے خروج نہیں کیا یا جو صحابہ بیعت نہ توڑ سکے یا جنہوں نے بیعت کیا، وہ اس واسطے نہیں کہ یزید نیک صالح تھا. میں دعوے سے کہتا ہوں کسی مستند علماء کے اقوال میرے سامنے پیش کیا جائے جنہوں نے یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہو کہ جن صحابہ نے خروج نہیں کیا وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید بہت نیک تھا. نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ دراصل یہ بیعت کا نہ کرنا اور بیعت کو قائم رکھنا یہ ان کے نظریے کی اختلاف کی وجہ سے تھا. یزید کا فسق و فجور تمام صحابہ میں اتفاقی تھا. مسئلہ یہ ہوا کہ آیا فاسق اور فاجر حکمران کے خلاف خروج جائز یا نہیں جائز. اس حوالے سے صحابہ میں 2 جماعتیں بن گئی. ایک جماعت کا نظریہ یہ تھا کہ حکمران اگر فاسق فاجر ظالم ہو جائے اس کے خلاف خروج ضروری ہو جاتا ہے، اور ان کے سرخیل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن زبیر ان کے ساتھی تھے. جبکہ دوسری جماعت کا نظریہ یہ تھا کہ باوجود حکمران کے فاسق فاجر ہونے کے، چونکہ اس کے خلاف خروج پر فتنے کا خوف ہوگا، انتشار کا خوف ہوگا، افتراق کا خوف ہوگا اور افتراق بین المسلمین کا خوف ہوگا، امت کی اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، اس لیے خروج جائز نہیں ہے اگرچہ حکمران فاسق فاجر ہے. چنانچہ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ، یہ مقدمہ ابن خلدون ہے اور صفحہ نمبر 264 ہے، وَلَمَّا حَدَثَ فِي يَزِيدَ مَا حَدَثَ مِنَ الْفِسْقِ، یزید کا جو فسق و فجور تھا جب ظاہر ہوا، اختلاف الصحابہ حینئذ فی شأنہ، اب صحابہ کے اس میں اختلاف ہو گیا. یعنی فسق و فجور تو سب کے سامنے آ گیا، لیکن اب کرے کیا؟ اس باب میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا. فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الْخُرُوجَ عَلَيْهِ وَنَقَضَ بَيْعَتَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَمَا فَعَلَ الْحُسَيْنُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُبَيْرَ رضی اللہ تعالی عنہما وَمَنِ اتَّبَعَهُمَا فِي ذَلِكَ. ایک صحابہ کی جماعت کا نظریہ یہ بن گیا ان کے متبعین کا کہ خروج اب کریں گے اس وجہ سے، چونکہ فاسق فاجر ہو گیا لہذا خروج ضروری ہے. یہ عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین کا نظریہ تھا. دوسرا وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَى لِمَا فِيهِ مِنْ إِثَارَةِ الْفِتْنَةِ وَكَثْرَةِ الْقَتْلِ مَعَ الْعِجْزِ عَنِ الْوَفَاءِ. دوسری جماعت کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، فاسق فاجر تو ہے لیکن آگے علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ چونکہ اس وقت بنو امیہ کو طاقت حاصل ہے، قوت اور شوکت حاصل ہے، تو اس خروج کی صورت میں فتنہ فساد پھیلے گا، افتراق اور انتشار ہوگا، مسلمانوں کا خون رائگا جائے گا، اس لیے خروج جائز نہیں. اور یہ ان کی رائے درست تھی، یہ صحیح سمجھے تھے. بعد میں واقعات نے اسی کو بیان کیا. کیا امام حسین کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا عبداللہ ابن زبیر کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا مدینے پر چڑھائی نہیں کی گئی؟ کیا 3 دن تک مدینے کو لوٹ مار کے لیے حلال یزید نے نہیں کر دیا تھا؟ کیا اہل بیت کی توہین نہیں کی؟ تو جو آدمی اہل بیت کو معاف نہ کرے، نواز رسول کو معاف نہ کرے، اپنا تخت بچانے کے لیے مدینے میں لوٹ مار کرے، مکے پر سنگباری اور مکے پر فوج بھیجے کہ جا کے مکے کے ساتھ بھی وہی حشر کرو جو مدینے کے ساتھ کیا، اندازہ لگا کہ وہ اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے کیا کچھ ظلم و ستم کر سکتا تھا. اسی واسطے ان صحابہ نے خروج نہیں کیا. اس طرح مولا علی قاری حنفی اور بیعت کو نہیں توڑا. رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مرقات ہے جلد نمبر 9 ہے صفحہ نمبر 337 ہے، فَإِنَّ أَكَابِرَ الصُّحَابَةِ صَدْرَ الْأَوَّلَ عَجَزُوا مَعَ كَمَالِ قُوَّةٍ فِي الدِّينِ وَالْيَقِينِ وَالْمَعْرِفَةِ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى إِظْهَارِ الْحَقِّ لِأَهْلِ الْبُطْلَانِ كَيَزِيدَ وَالْحَجَّاجَ وَأَمْثَالِهِمَا مِنَ الظَّلَمَةِ وَالْفَسَقَةِ فَكَيْفَ حَالُنَا. کہتے ہیں پہلے زمانے کے اکابر صحابہ باوجود یقین قوت میں اعلیٰ پائے کے فتنے اور فساد کے خوف سے، ناحق قتل کے خوف سے، انہوں نے
یزید اور حجاج اور ان جیسے ظالم اور فاسقوں کے خلاف خروج نہیں کیا، تو پھر ہمیں یہ حق کب حاصل ہو گیا کہ ہم ظالموں کے خلاف خروج کر لیں؟ اسی طرح امام سرخسی حنفی فرماتے ہیں، شرح السیر الکبیر ہے، اس کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 112، دارالکتب العلمیہ اور مکتبہ وحیدیہ سے بھی چھپی، وہاں پر بھی مل جائے گا۔ کہتے ہیں ان جماعت من الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قالوا اذا عدل السلطان فعلى الرعیۃ الشکر وللسلطان الاجر واذا جار فعلى الرعیۃ الصبر وعلى السلطان الوزر۔ کہتے ہیں صحابہ کی ایک جماعت کا نظریہ یہ تھا کہ اگر سلطان بادشاہ نیک ہو تو رعایا پر، اس کے ماتحت لوگوں پر اللہ کا شکر کرنا واجب ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نیک حکمران دیا، اور اس کا ثواب اس نیکی کا اور عدل انصاف کو اس حکمران کو قیامت میں ملے گا۔ اور اگر حکمران فاسق فاجر ہو تو خروج جائز نہیں ہے، اس موقع پر رعیت ماتحت صبر کرے گی اور اس ظلم و ستم کا گناہ اس کے گلے پر ہوگا۔ یہ کون صحابہ تھے؟ یہ عبداللہ ابن عمر تھے۔ کیوں کہ خود عبداللہ ابن عمر نے بعینی یہی بات مصنف عبد الرزاق مصنف نبی شیبہ کے اندر جن نمبر 84 صفحہ نمبر 17 ہمارے پاس موجود ہے، شعیب اورنود کا یہ محقق کا نسخہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بلغ ابن عمر ان یزید ابن معاویہ بوئی له وقال ان کان خیرا رضینا وان کان شرا صبرنا، کہ جب ان تک یہ بات پہنچی کہ یزید بن معاویہ کی بیعت لی جا رہی ہے تو فرمایا اگر وہ نیک ہوگا، اچھا ہوگا اور اللہ کا فیصلہ یہی ہوگا تو اچھی بات ہے، ہم اللہ کا شکر کریں گے، اور اگر ظالم فاسق فاجر ہوگا تو ہم صبر کریں گے۔ اس موقع پر رعیہ کو صبر کا حکم ہے شریعت کی طرف سے۔ کیوں کہ بغاوت کرنے پر، خروج کرنے پر، بیعت نہ کرنے پر، بیعت توڑنے پر فتنے فساد کا خوف ہے، انتشار افتراق کا خوف ہے۔ اسی واسطے عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں توڑی، اس واسطے نہیں کہ ان کے نزدیک وہ بہت نیک صالح تھا۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ، میں اس موقع پر ان کے ایک فیصلہ کن قول آخر میں پیش کرنا چاہوں گا، اور طبقات ابن سعد کے اندر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، جب ان کے سامنے یزید کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھئی یزید کی بیعت کا کیا کریں، وہ تو فاسق فاجر ہے، آپ کیا کریں؟ کہا مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، عقل مند آدمی نہیں ہے، ہوشیار آدمی نہیں ہے، نیک آدمی نہیں ہے جیسا اور لوگ سمجھتے ہیں، لیکن خدا کی قسم مجھے امت محمدیہ کا اتحاد اختلاف سے زیادہ محبوب ہے۔ بیعت اس واسطے کر رہا ہوں کہ اگر بیعت نہیں کروں گا تو اختلاف انتشار پھیلے گا، اگرچہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو جیسے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ نے اختلاف اور انتشار کے خوف سے اور اس سے بچنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، یہی معاملہ دیگر صحابہ کا تھا۔ چنانچہ امام شاطبی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ظاہر حاضر روایتی انہ اذا خیف عند خلع غیر المستحق و اقامت المستحق ان تقع فتنة وما لا يصلح فالمصلحة فی الترک، اگر غیر مستحق فاسق فاجر حکمران کو معزول کرنے پر اور اس کی جگہ عادل نیک حکمران مستحق خلافت حکمران کو بٹھانے پر فتنے فساد کا خوف ہو، ناقابل ستائش نتائج کا خوف ہو، تو مصلحت کا تقاضا ہے کہ بغاوت کو ترک کر لیا جائے، بیعت کو توڑنے کے ارادے کو ترک کر لیا جائے اور اسی ظالم و فاجر کی حکمرانی پر اور بیعت پر صبر کر لیا جائے اور اکتفا کر لیا جائے۔ آگے فرماتے قال ابن العربی وقد قال ابن الخیاط ان بیعت عبد اللہ لیزید کانت کرہا وأین یزید من ابن عمر ولكن رأى بدینہ وعلمہ التسلیم لامر اللہ والفرار یا والفرار عن التعرض لفتنة فیہا من ذہاب الاموال والانفس ما لا یخفا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کی، کانت کرہن، یہ بالاکراہ بالجبر ناپسندیدگی کی بیعت تھی۔ عبداللہ ابن عمر راضی نہیں تھے اس سے، اس کو نیک نہیں سمجھتے تھے، لیکن اپنی بصیرت سے اپنی سمجھ بوجھ سے سمجھ گئے کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یزید ہی نے خلیفہ بننا ہے، اگر ہم خروج کریں گے تو فتنہ فساد ہوگا۔ اور دیکھا امت نے کہ پھر امام حسین کے ساتھ کیا کیا گیا، پھر کربلا میں کیا ظلم و ستم کے پار توڑے گئے، پھر مدینے والوں کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا۔ لہٰذا انہوں نے فتنے سے بچنے کے خوف سے، فتنے سے فرار کی وجہ سے کہ اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو فتنہ ہوگا، یہ یزید تو ساری امت کو کاٹ ڈالے گا، تمام مسلمانوں کا خون بہا لے گا، انہوں نے مصلحت یہی سمجھی کہ اس ظالم فاسق فاجر کی ہاتھ پر بیعت کر لی جائے تاکہ امت کو فتنے، انتشار اور افتراق سے بچا لیا جائے اور مال و زر کے نقصان سے بچا لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے تمام فقہا کا اس پہ اتفاق ہو گیا
اور امت کا اتفاق ہو گیا کہ حکمران اگر ظالم فاسق فاجر بھی ہو جائے تو بیعت توڑنا جائز نہیں ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ نے بیعت نہیں توڑی۔ باقاعدہ اس مسئلے کو لیا گیا امت کی طرف سے، میں آپ جتنی فقہا کی کتابیں اٹھا لیں، وہاں جب یہ مسئلہ آئے گا کہ فاسق فاجر حکمرانوں کی بیعت توڑنا جائز نہیں ہے باوجود فسق و ظلم کے، مثال میں یزید اور عبداللہ ابن عمر کو دیں گے۔ تو اگر عبداللہ ابن عمر نے نیک سمجھ کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تو پھر یہ بحث امت نے کیوں نکالی؟ یہ علماء فقہا نے بحث کیوں نکالی؟ یہ بحث نکالنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو بیعت تھی وہ بیعت اس واسطے نہیں کہ یزید بہت نیک صالح آدمی تھا، بلکہ اس واسطے سے اگر ہم بیعت نہیں کریں گے تو یہ بدبخت پوری امت کو اپنے حق میں حلال کر کے پوری امت کو تباہ و برباد کر دے گا، یہ تو امت مسلمہ کو ختم کرنے کے در پر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ صاف سری نصوص میں نے آپ کے سامنے علماء، میں نے اپنی کوئی بات نہیں کی، آپ مجھ سے تعارض اس وقت کیا کریں جب میں اپنی کوئی بات کروں، جب میں نقل پیش کیا کروں تو پھر نقل والوں کو پکڑا کریں۔ الحمدللہ ہم اسلاف سے جڑے رہنے والے لوگ، ہم جو بات کریں گے اسلاف کی آراء کی روشنی میں کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے اسلاف کی آراء پیش کی کہ وہ کہتے کہ جن صحابہ نے یزید کی بیعت کو نہیں توڑا یا یزید کی بیعت کی اس واسطے نہیں کہ وہ بہت نیک تھا، بلکہ اس واسطے سے کہ اسارۃ الفتنہ ہوگا، قتل و غارت ہوگی، افتراق اور انتشار امت ہوگا۔ اب اس کے مقابلے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے سامنے مستند علماء، فقہاء، اصولین، محدثین کے حوالے پیش کریں جنہوں نے صریح طور پر یہ لکھا ہو کہ عبداللہ ابن عمر یا دیگر صحابہ نے یزید کی بیعت اس لیے کی کہ یزید بہت نیک تھا، یزید بڑا اللہ والا تھا، یزید بڑا اللہ کا بزرگ تھا، جیسا کہ آج کل کی یزیدی کہتے ہیں۔ آپ اگر 3-4 حوالے بھی ایسے پیش کر دیں گے نا تو یہ ایک بہت بڑا ایک انکشاف ہوگا امت مسلمہ کے اندر، اور ساری زندگی امت مسلمہ آپ کے اس احسان کو یاد رکھے گی۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ، صحابہ کا بیعت کرنا یہ اس کے نیک ہونے کی علامت نہ تھا۔ آج بھی کیا ہم فاسق و فاجروں کے حکمرانوں کے ماتے زندگی نہیں گزار رہے؟ کتنے اولیاء اللہ ہیں، کتنے محدثین ہیں، کتنے فقہاء ہیں، کتنے مفسرین ہیں جو انہی ظالموں کے ماتے زندگی گزارے، انہی کو اپنا حکمران بنایا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارے نیک ہو گئے حکمران، ہمارے سارے اللہ کے ولی ہو گئے حکمران۔ تو یہی کچھ صحابہ نے کیا، صحابہ کی جماعت نے کیا۔ تو جن صحابہ نے بیعت کو نہیں توڑا یا بیعت کو برقرار رکھا، وہ اس واسطے نہیں کہ یزید نیک تھا، بلکہ ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ بیعت توڑنے پر یا نہ کرنے پر یا خروج کرنے پر چونکہ امت مسلمہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی، خون نہ حق بہے گا۔ ورنہ مجھے آپ بتائیں، اگر یہ صحابہ یزید کو نیک سمجھتے تھے تو یزید کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کی جنگ دیکھ لیں، حضرت علی کے ساتھ بھی صحابہ ہیں، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی صحابہ، الگ بات ہے کہ حضرت علی کے ساتھ صحابہ زیادہ ہے حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں، لیکن ہے تو دونوں جانب صحابہ ہے۔ تو اگر اس موقع پر بھی صحابہ یزید کو حق پر سمجھتے، نیک سمجھتے، تو عبداللہ ابن زبیر کے خلاف بھی یزید کا ساتھ دیتے اور امام حسین کے خلاف بھی معذرہ یزید کا ساتھ دیتے۔ لیکن میں چیلنج کرتا ہوں، کسی ایک عبداللہ ابن عمر کا، چلو یہ عبداللہ ابن عمر سب سے زیادہ ان کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے نا، ایک صحابی کا حوالہ پیش کر دو جس نے اس موقع پر یزید کو نیک کہہ کے یزید کا ساتھ دیا، کوئی بھی نہیں پیش کیا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ باوجود فسق و فجور کے، ظلم و ستم کے بھی ایسے خلیفہ کی بیعت توڑنا جائز نہیں ہے، اور اسی پر پھر بعد میں پوری امت کا اجماع ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔